السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آداب روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر شے کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر حق تعالیٰ کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا۔ نماز، تلاوت، حج، زکوٰۃ سے سب لوگ آگاہ ہو سکتے ہیں، مگر روزہ وہی مخلص مسلمان رکھے گا جسے لوگوں میں نمائش و ریا، اپنے عابد و زاہد کہلانے کا شوق نہ ہو۔ روزہ خالصاً اللہ کے لیے رکھیں۔ سحری و افطاری ایسے کھانے سے کریں جو بلا شبہ حلال و پاک ہو۔ اتنا نہ کھائیں کہ معدہ بھاری ہو جائے، بلکہ معمول کی غذا پر اکتفا کریں۔ روزہ کی حالت میں فحش کام اور کلام سے اجتناب کریں۔ شور و غل نہ مچائیں، کسی سے نہ لڑیں نہ جھگڑیں۔ اگر کوئی آمادہ فساد بھی ہو تو روزے کا واسطہ دے کر معافی مانگ کر کنارہ کشی اختیار کریں۔ شطرنج، تاش وغیرہ کھیلنے سے باز رہیں کہ ان سے غفلت پیدا ہوتی ہے، جو تمام امراض باطنی کی جڑ ہے۔ فحش ناول، افسانے وغیرہ پڑھنے سے بھی احتراز کریں کہ اس سے قلب برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اعضائے بدنی کو بھی حالت روزہ میں رکھیں، کوئی خلاف شرع فعل نہ کریں، یعنی زبان کو غیبت، چغلی، برائی، جھوٹ، فریب، بدگوئی وغیرہ سے بچائیں۔ آنکھ کو نامحرم پر یا برائے مال پر بری نگاہ ڈالنے سے روکیں۔ ہاتھوں کو دوسروں کو نقصان اور اذیت پہنچانے، ظلم کرنے سے روکیں۔ اپنے پاؤں کسی برائی کی طرف بڑھانے سے باز رہیں۔ کانوں کو دوسروں کی غیبت، راگ، باتیں سننے سے بچائیں۔ پیٹ کو مال حرام سے نہ بھریں۔ خلاف شرع کوئی کام نہ کریں اور قلب کو وسوسوں سے پاک رکھیں۔ روزہ کو حق تعالیٰ کی خوشنودی اور نفسانیت کے بچاؤ کا ذریعہ بنائیں، اس لیے اپنا بیشتر وقت تلاوت کلام، ذکر الہی، درود و سلام اور توبہ و استغفار میں گزاریں۔ جو کسی عذر شرعی کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکیں، اسے لازم ہے کہ وہ دوسروں کے روبرو نہ کھائیں۔ بعض لوگ یہ کہہ کر علانیہ کھاتے پیتے ہیں کہ جب خدا کی چوری نہیں ہے تو بندے کی کیا چوری۔ استغفر اللہ۔ ایسا کہنا صرف خلاف ادب و احترام ہی نہیں، بلکہ احکام اسلام سے بے پرواہ ہونا اور اپنے خالق و رازق سے بغاوت کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے ماہ رمضان کی بے حرمتی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو لاتی ہے۔ اس لیے اگر انسان نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم گناہ سے ضرور بچنے کی کوشش کرے۔ ماہ رمضان المبارک میں عام خورد و نوش کی دکانیں اوقات روزہ کے اندر بند رکھنی چاہیے۔ مسافروں یا بعض مجبوریوں کی وجہ سے اگر دکانیں لگائی جائیں تو انہیں باہر سے پردہ وغیرہ سے ڈھانپ دینا چاہیے۔ سعادتوں اور برکتوں کے اس ماہ رمضان میں طمع نفسانی کی خاطر روزہ داروں کی اشیاء ضروریہ مثلاً دودھ، دہی، مکھن، لسی، چینی، شربت اور برف وغیرہ کے نرخ معمول سے نہ بڑھائیں، بلکہ روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ہر ممکن رعایت، سہولت اور آسانی پہنچائیں جو خیر و برکت کا باعث ہوگی۔ حکومت اسلامی کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسے انتظامات بروئے کار لائے جن سے ماہ صیام کی عظمت و عزت برقرار رہے، ورنہ اس کا بھی شریک وبال ہونا بعید نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔